فرض رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھیں گے، لیکن اگر واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو آخری قعدہ اخیرہ میں کریں گے، عبدہ و رسولہ کے بعد ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر سجدہ سہو بھول گئے اور واجب نماز کا رہ گیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ تفصیل کے ساتھ کوئی واجب نہ چھوڑا جائے تو 30 واجبات نماز بنتے ہیں، غور سے یاد بھی کریں اور سمجھ بھی لیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ 2، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ 3، الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ 4، الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ سکتے ہیں، آمین کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ 5، قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا، سورت پڑھیں فوراً رکوع کریں۔ 6، ایک سجدے کے بعد لگاتار دوسرا سجدہ کرنا، رکنا نہیں چاہیے۔ 7، تعدیل ارکان یعنی رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا، کوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ 8، کوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ جو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوگا اس کا واجب رہ جائے گا، اور واجب رہ جائے گا تو سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو رہ گیا یا سیدھا کھڑا نہ ہوا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لہذا رکوع کر کے کئی بندے سیدھا نہیں کھڑے ہوتے، وہیں سے چلے جاتے۔ 9، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، کئی بندے ایک سجدہ کر کے وہیں سے دوسرا کرتے ہیں، سیدھا نہیں بیٹھتے بھائی، اس کا واجب رہ جاتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک سجدہ سہو نہ کرے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھتا نہیں ہے، عادت بنا لی ہے، تو وہ بندہ پھر اپنی نماز برباد کر رہا ہے، اس کی نمازیں قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ عادتاً جان بوجھ کر واجبات کو چھوڑ رہا ہے۔ لہٰذا بھولے سے واجب رہ جائے، سجدہ سہو سے کمی پوری ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز بھی دوبارہ پڑھیں گے، گناہگار بھی ہوں گے۔ 10، قعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو۔ 11، فرض وتر اور سنت موقدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا، دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا یعنی عبدہ و رسول تک پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 13، فرض وتر اور سنت موقدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں ہم نے کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، لیکن عبدہ و رسولہ کے بعد قعدہ اولا میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا یہ اتنے لفظ بھی کہہ لیے تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر کہا تو پھر نماز دوبارہ پڑھیں گے، سجدہ سہو سے گزارا نہیں ہوگا۔ 14، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت السلام دونوں بار واجب ہے، لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ 15، وتر میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جو ہاتھ اٹھا کر ہم تکبیر کہتے ہیں وہ کہنا بھی واجب ہے، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ 17، عیدین کی 6 تکبیریں واجب ہیں۔ 18، عیدین میں دوسری تکبیر کی رکوع کے لیے تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ جہری نماز مثلا مغرب عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان شریف کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر یعنی بلند آواز سے تلاوت کرنا یعنی کہ لوگ سنیں تو یہ بلند آواز سے ان نمازوں میں تلاوت کرنا یہ امام کے لیے واجب ہے۔ 20، غیر جہری نماز مثلا ظہر، عصر میں آہستہ قرات کرنا یہ بھی واجب ہے۔ جن میں آہستہ کا حکم ہے آہستہ تلاوت کرے گا اور جن میں بلند آواز سے تلاوت کا حکم ہے بلند آواز سے تلاوت کرے گا، تو یہ آہستہ اور بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ واجب ہے جن جن نمازوں میں حکم ہے۔ 21، ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ اپنی اپنی جگہ پہ فرض اور واجب ادا ہوں گے۔ 22، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، سجدے 2 ہیں رکوع 1 ہے۔ 24، دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا۔ 26، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہوا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، نہیں تو نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ 28، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ 29، امام جب قرات کرے خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے مقتدی کا چپ رہنا، مقتدی پیچھے کوئی چیز نہیں پڑھ سکتا۔ 30،
آخری واجب یہ ہے قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ اگر کوئی واجب ویسے بھول کر رہ گیا تو سجدہ سہو سے نماز ہوگی، جان بوجھ کر رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی اور وہ گناہگار بھی ہوگا۔